بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور ہے کہ ایک مالدار شخص کے کھیت میں انگوروں کی بیلیں اور پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے انگوروں کی دیکھ بھال کے لیے 3 مزدوروں کو بلایا اور سب کو کھیت کا ایک ایک حصہ دیتے ہوئے کہا، میرے کھیت کی حفاظت کرنا، انگوروں میں سے جتنا کھاؤ کھا لینا، لیکن بقیہ پھلوں سے ہرگز نہ کھانا، ورنہ تم پر سزا لازم ہو جائے گی۔ میں چند دنوں بعد آ کر کھیت کو دیکھوں گا، خبردار میری نافرمانی سے بچنا اور انگوروں کے علاوہ کوئی بھی پھل ہرگز نہ کھانا۔ یہ کہہ کر مالک چلا گیا۔ ایک مزدور نے تو اپنا ہر وہ کام کیا جس کا حکم دیا گیا تھا۔ اس نے صرف انگور پر ہی اکتفا کیا اور ان درختوں کے قریب نہ گیا جن سے منع کیا گیا تھا۔ دوسرے نے بھی خوب دیکھ بھال کی۔ کچھ دن تو وہ دوسرے پھل کھانے سے رکا رہا، لیکن جلد ہی اس نے پھل کھانے پر اکسایا اور اس نے پھل کھانا شروع کر دیے۔ تیسرے مزدور نے خوب پھل کھائے اور کھیت کی دیکھ بھال کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوا۔ نتیجتاً اس کے حصے کی کھیتی تباہ ہو گئی۔ جب کھیت کا مالک آیا تو پہلے مزدور کا عمل دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ نہ تو اس نے ممنوعہ پھل کھائے تھے اور نہ ہی کام میں سستی کی تھی۔ کھیت والے نے اس کی خوب تعریف کی اور مقررہ اجرت سے زیادہ مال اسے دیا۔ دوسرے مزدور کے پاس آیا تو اس کے کام کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن جب پھلوں کی کمی دیکھی تو کہا، پھلوں میں کمی کیسی؟ مزدور نے کہا، میں نے کچھ پھل کھائے ہیں۔ مالک نے کہا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کہا، منع تو کیا تھا، لیکن مجھے آپ سے عفو درگزر کی امید تھی، بس اسی امید نے مجھے اس کام پر اکسایا۔ مالک نے کہا، عفو درگزر کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب منع نہ کیا ہوتا۔ میں نے منع کرنے کے باوجود تم نے میری نافرمانی کی، لہٰذا تو یہ سزا ضرور ملے گی، مگر تجھ پر ظلم ہرگز نہ ہوگا، جتنا جرم اتنی ہی سزا۔ پھر تیسرے مزدور کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کے حصے کا کھیت برباد ہو چکا ہے اور انگوروں کی بیل بھی ضائع ہو چکی ہے۔ مالک نے غضبناک ہو کر کہا، تیری خرابی ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مزدور نے کہا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ مالک نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے نہ تو کھیت کی دیکھ بھال کی اور نہ ہی اس کام سے رکے جس سے میں نے منع کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیرے حصے کا کھیت اور پھل برباد ہو گیا۔ میں تجھے ایسی سزا دوں گا جس کا تو حقدار ہے۔ جب لوگوں کے سامنے ان تینوں کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا، پہلا مزدور کتنا اچھا ہے، دیانت سے کام لیا، لہٰذا مالک کی طرف سے اچھی جزا کا مستحق ہوا، اور دوسرے نے احمقانہ حرکت کی، اگر وہ صبر کرتا اور ممنوعہ پھل نہ کھاتا تو یہ بھی پہلے مزدور کی طرح انعام و اکرام کا مستحق ہوتا۔ اور تیسرا مزدور کتنا برا تھا کہ نہ تو وہ کام کیا جو اس پر لازم تھا، بلکہ نافرمانی کرتے ہوئے ممنوعہ پھل بھی خوب کھائے، اس کا شر بہت بڑا ہے۔ یہ حقائق سننے کے بعد راہب نے کہا، دنیا میں تمہارے اعمال کی مثال بھی بالکل ایسے ہے جیسے ان مزدوروں کی تھی۔ روز جزا ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔